ينزل بقدر ما يشاء، لیکن اللہ روزی اتارتا ہے بقدر ایک خاص مقدار میں، ما یشاء جتنی چاہتا ہے، پیچھے گزرا لمن نرید جس کے لیے چاہتا ہے، ما نشاء جتنی چاہتا ہے اتنی اتارتا ہے۔ اور ایک مقام پر نا بڑی زبردست بات سورہ ہجر میں گزری، فرمایا ہر چیز کا سٹاک ہمارے پاس ہے، وما ننزلہ الا بقدر معلوم، مگر دنیا میں ہم ایک خاص مقدار میں بیچتے ہیں، اتنی گندم نہیں پیدا کرتے کہ دنیا میں رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہ رہے، اتنے چاول نہیں پیدا کرتے کہ دنیا میں رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے، مثلا اتنی بھیڑیں ہو جائیں کہ بکری کے لیے جگہ نہ بچے، اتنے اونٹ ہو جائیں بھینسوں کے لیے جگہ نہ بچے، ایسا نہیں کرتا ہے، صرف اتنی پیدا کرتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے نا ہم غور نہیں کرتے ہیں، کبھی اس بات کو سوچئے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خوراک صرف گوشت ہے، گوشت کھاتے ہیں، آپ کہیں گے اگر ہمارے علاقے کے لوگ گوشت کھانے لگے ایک مہینے میں پورے ملک کی بھیڑیں اور بھینسیں سب غائب ہو جائیں گی، بالکل نہیں غائب ہوں گی، بے وقوف ہے ایسا سوچنے والے۔ جہاں خوراک ہو جائے گی وہاں اللہ اتنی ہی پیدا کرے گا، جہاں خوراک نہیں ہوگی وہاں اللہ دودھ کے لیے تھوڑی تھوڑی پیدا کرے گا، بھئی جتنا دودھ کی ضرورت ہے اتنی ملیں گی، اتنی زیادہ نہیں دے گا، لیکن جہاں ان کی خوراک بن گئی ہے۔ میں یو پی میں تھا، وہاں میں دیکھتا تھا ہاپوڑ کے قصبے میں رات کو اتنے کٹڑے ہوتے تھے کہ شمار نہیں کر سکتا، اور صبح کو غائب۔ یہ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں کھا گئے لوگ، رات ہی کو ذبح ہوئے کھا گئے صبح۔ میں نے اپنے حضرت مولانا مبین سے عرض کیا ہمارے ہاں اگر لوگ اس طرح کھانے لگے مجھے نہیں لگتا ہے ایک مہینہ نکلے گا۔ کہنے لگے بے وقوف کشمیری، عقل بھی ہے تجھے کچھ؟ میں نے کہا اس میں کیا بے وقوفی ہے؟ کہا قرآن نہیں ابھی تو نے پڑھا۔ ارے قرآن پڑھو، یہ ان کی خوراک ہے، ان کی مہیا کی جائے گی، تمہاری خوراک نہیں ہے، تمہاری جتنی خوراک ہے اتنی تم کو ملے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے آئے، بیوی سے پوچھا کیسا گزارا چل رہا ہے؟ کہا بہت اچھا۔ کہا تمہارا کھانا کیا ہے؟ کہا صرف گوشت، شکار کر کے لاتے وہی کھاتے ہیں، یہاں غلہ تو پیدا نہیں ہوتا۔ کہا پینا کیا ہے؟ کہا زمزم کا پانی۔ کہا اللہ دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا چونکہ وہاں گندم اور چاول نہیں کھاتے تھے اس لیے ان دو کے لیے برکت کی دعا فرمائی، قیامت تک کتنی برکت ہوگی۔ بعض بیوقوف چلاتے رہتے ہیں کہ 40 لاکھ حاجی ہیں، 40 لاکھ بکریاں ذبح ہوں گی، دنیا سے بکریوں کے بیج ہی ختم ہو جائے گا۔ ارے الو، جتنی ذبح ہوں گی اتنی زیادہ پیدا ہوں گی، اللہ سخت ہے الو۔ مگر کیوں کہا کہ یہ کام ہی ایسا کر رہا ہے نا، کیسی بیوقوفی کی بات کر رہا ہے، جتنا گھاس کاٹو اتنا زیادہ پیدا ہوگا پیچھے سے، جتنی کھائیں گے اتنی زیادہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اتنی اتارتا ہے جتنی لوگوں کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ اتارتا نہیں ہے، جہاں جتنی ضرورت ہے اتنی اتارتا رہتا ہے۔ پھر اس آیت کو سمجھیں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا رزق روزی لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، بندے بغاوت کرتے زمین میں، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ، لیکن اللہ اتارتا ہے بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، ایک خاص مقدار میں جتنی وہ چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھتا ہے، اور خبر نہیں رکھتا ہے بصیر، دیکھ رہا ہے، مطلب جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیتا ہے، کون پیسے کو بچا سکے گا اس کو اتنا دیتا ہے، اور کسی کو زیادہ پیسے دے اور دیکھ کر ہی ہارٹ اٹیک ہو جائے بیچارے کو، اتنے پیسے تو وہ جانتا ہے نا بندوں کو، اس لیے جس کا جتنا ظرف ہے اتنا اس کو دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور سنو وہ کیا اس کی شان ہے، روزی کا کیا انتظام کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے جو يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برساتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے تھے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھر اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، روزی بھی پھیلاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی تو سب کا کارساز ہے۔ ولی کا لفظ آ گیا،
میں نے کہا تھا حاجت روا مشکل کشا مددگار الحمید، وہی تو تعریف والا ہے۔